الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يكونوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ جس وقت آپ کے پاس اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منافق لوگ آتے ہیں، قالو تو کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ تبارک تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ تبارک تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ یقینی طور پر یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنے ایمان کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ سے رک گئے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً یہ لوگ بہت برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا، یہ سارے کا سارا معاملہ اس طرح ہے کہ یہ ایمان لائے تھے، ثم کفروا، ایمان لا کے پھر یہ دوبارہ کافر ہو گئے۔ فتوبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ فہم لا یفقہون، اب یہ دین کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو ان کے جسم بڑے بھلے معلوم ہوں گے، بہت اچھے لگیں گے آپ کو۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر یہ بات کریں گے آپ کے ساتھ تو آپ ان کی باتوں کی طرف دھیان دیں گے۔ کأنہم خشب مسندہ، حقیقت یہ ہے کہ یہ اس طرح ہے جس طرح کوئی لکڑی اس کو کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا کر دیا گیا۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ ہر ادھر ادھر سے اٹھنے والی آواز وہ اپنے خلاف چیخ و پکار سمجھتے ہیں۔ ہم العدو، اصل دشمن آپ کے یہی لوگ ہیں۔ فاحذرہم، ان سے بچ کے رہو۔ قاتلہم اللہ، اللہ ان کو برباد کرے۔ انا یؤفکون، یہ کہاں بہکائے جاتے ہیں۔ نافقہ ینافق منافقتاً، فلاں بندہ منافق ہوا۔ یہ لفظ نافقہ ایک جانور کا نام ہے۔ وہ جانور ہے چھوٹا سا، چوہے کے منہ کے جیسا۔ جس طرح چوہے کا منہ ہوتا ہے اسی طرح اس جانور کا بھی اسی طرح کا منہ ہوتا ہے۔ چوہے کے جیسا ہی ہوتا ہے یا چوہے کے جتنا ہی ہوتا ہے، اس کا اصل نام ہے یربوع۔
کا اصل نام ہے یربو. اس کا طریقہ زندگی یہ ہے کہ اپنی بل بناتا ہے اور بل کے 2 سوراخ مارتا ہے. جدھر سے اس نے نکلنا ہوتا ہے، آنا جانا ہوتا ہے، جب ادھر سے وہ بل کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس طرح وہ بندوبست کرتا ہے اس ایریے کا کہ ادھر ادھر کی زمین بالکل صاف ستھری، اور اس بل کے منہ کے اوپر وہ تھوڑی سی مٹی ڈال دیتا ہے تاکہ عام طور پر دیکھنے والا، گزرنے والا وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ یہاں کوئی بل ہے یا کوئی شے رہتی ہے. اس بل کا ایک دوسرا علاقہ بھی اس نے بنایا ہوا ہوتا ہے، ادھر اس کی آمد و رفت نہیں ہوتی، ادھر سے بل کا منہ کھلا چھوڑتا ہے، مرضی اس کی. وہ ادھر بہت کم نکلتا ہے، وہ ادھر ہی رہتا ہے جدھر رخ کے اوپر اس نے مٹی ڈالی ہوئی ہوتی ہے. وجہ کیا کہ کوئی بندہ میری رہائش کے بارے میں اصل حقیقت نہ معلوم کر سکے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی اس صفت کی بنیاد پر، واللہ عالم بحقیقت الحال، اس کی اس صفت کی بنیاد پر اس کا نام یربو اصل نام ہے، اور منافقات یا منافق اس کو کہتے ہیں. عربی زبان میں اس کا دوسرا نام منافق ہے کہ جس کی بل کے 2 رخوں، ایک رخ صاف ستھرا بل ہے، دوسرے رخ پر صاف ستھری زمین، پلین زمین ہے، اور جہاں وہ منہ ہے اس بل کا، اس کے اوپر وہ تھوڑی سی مٹی ڈال کے اس کو بند کر دیتا ہے، خود اس کے اندر چھپ جاتا ہے. جب اس کو نکلنا ہوتا ہے یہاں سے نکل کے بھاگ جاتا ہے، واپسی آ کر پھر وہ اس کا رہائش وہی ہوتی ہے. منافق کو منافق بھی اسی لیے کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نام دیا ہے منافق، اس کی یہ حقیقت ہے کہ اسی لیے اس کو منافق کہتے ہیں کہ وہ زبان پہ اسلام کا نام لیتا ہے، ایمان کا نام لیتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اور وہ اندر ہی اندر مسلمانوں کی جڑیں کھوکھلی کرتا ہے. اس کی صفتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی. قرآن مجید نے ڈھیر سارے مقامات پر اس کی ان صفات کا تذکرہ کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 صفتیں، مرکزی صفتیں وہ بیان کی ہیں. فرمایا کہ جس وقت وہ وعدہ کرتا ہے وہ وعدے کے خلاف کرتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا. جب جس طرح کا بھی وعدہ اس نے کیا ہے، وہ وعدہ کر لیا، دوسرے بندے کو دھوکہ دیا، اندر اس کے خرابی ہوتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث میں تو فرمائی ہے، عنوان قائم کیا ہے باب کا. فرماتے ہیں ایک بندہ وہ دوسرے لوگوں کا مال لیتا ہے، اور لینے کے بعد وہ پروگرام اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کا مال واپس نہیں کرنا. پھر اللہ اس کو توفیق ہی نہیں دیتا واپس کرنے. پیسہ ہوتا ہے اس کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مطل الغنی ظلم. جس بندے کے پاس پیسہ ہے، چیز ہے، لیکن وہ متعلقہ مالک کو واپس نہیں کرتا، یہ اس کی طرف سے ظلم ہے. جتنی دیر وہ ظلم کرتا رہے. اس کے بالمقابل ارشاد فرمایا کہ ایک بندے نے پیسہ کسی کو دیا، قرض کے طور پر دیا، جب تک قرض اس کے پاس رہے گا
اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اس دینے والے کی طرف سے صدقہ لکھا جائے گا۔ اگر اس کے پاس پیسہ واپس نہیں آیا، وہ پرلا وہ جانے، اس کا اللہ جانے کیوں نہیں دیا، اس نے واقعتاً مجبور تھا یا جان بوجھ کر اس کے دل میں بے ایمانی تھی، وہ کیا مقصد تھے، اللہ پاک نے اس کو توفیق ہی نہیں دی، واپس نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا، ایک اس کی خصلت یہ ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یہ عام مرکزی صفتیں ہیں۔ اذا خاصم فجر، جس وقت وہ کسی کے ساتھ غصے سے بات کرتا ہے تو ایک گالیاں رکھتا ہے، اپنے آپ کو گالیاں یا سامنے والے کو گالیاں، یہ تین صفتیں۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی اور بھی دو تین صفتیں ذکر کرنا ہے۔ اس کو منافق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بظاہر زبان پر اسلام کا نام لیتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن اندر اس کے کچھ اور چیز چھپی ہوتی ہے۔ لوگوں کے سامنے آیا کلمہ پڑھ کے آیا، لوگوں کے سامنے آیا نیکی کے ساتھ سامنے آیا، لیکن اندر اس کے کچھ اور چھپا ہوا ہوتا ہے، جس طرح کہ وہ یربو اپنی بیل کے اوپر مٹی ڈال کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ یہاں کوئی شے نہیں ہے، لیکن اندر اس کے وہ خود بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ دوسری طرف سے اس بیل کے وہ لوگوں کو سہارا دیتا ہے کہ ادھر ہے کوئی شے رہنے والی، آنے والی، جانے والی، لیکن ادھر آتا جاتا ہے، وہ کھلی ہے۔ اب جو اندر چھپا ہوا ہے وہ اوپر مٹی ڈال کے اس کو برابر کیا ہوا ہے، بظاہر جو چیز کھلی ہے وہاں کچھ بھی نہیں۔ اب زبان سے کہنے والا بندہ جب وہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، شہادت دیتا ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، مسلمانوں کے جیسے سارے اعمال انجام دیتا ہے، لیکن اندر کچھ نہیں، اندر خالی ہے۔ ارشاد فرمایا اذا جاءک المنافقون، جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں، قالوا نشهد انک لرسول اللہ، تو پھر وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ واللہ یعلم انک لرسول، فرمایا اللہ کو پتہ ہے کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تبارک تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں آپ کی رسالت کے سچا ہونے کا، یہ جھوٹے، اندر ان کے ایمان نہیں، یہ صرف زبان کی حد تک نام ہے، باقی کچھ نہیں۔ عبداللہ بن ابی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنے والا سب سے پہلا پیدا، اس کا طریقہ واردات یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر وہ آپ کی تعریف کرتا، حتیٰ کہ جب آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے، لوگ جمع، آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے، تو وہ آپ کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے ہی اٹھ کھڑا ہوتا۔ اب لوگوں کو واز کر رہا ہے، دیکھو بھائی یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ پاک نے ان کو آپ کے پاس بھیجوایا ہے، اب آپ کا حق بنتا ہے کہ ان کی بات کو اچھی طرح سنیں اور توجہ سے، جو کچھ آپ کہتے ہیں ان کو، ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، وہ قابل عمل باتیں ہوتی ہیں، ان پر عمل کرنا ہے، سن کے چپ کر کے اٹھ کے چلے نہیں جانا۔ وہ اس طرح کی تلقین پہلے کرنا شروع کر دیتا۔ اب یہ کیا پوزیشن ہے کہ ایک بندہ خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے، دوسرا بندہ لوگوں کو اس کے بارے میں، سب کو پتہ ہے جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں کلمہ پڑھا ہے ان کو اس حقیقت کا پتہ تھا تو کلمہ پڑھا ہے نا، جو مسجد میں آئے ہیں ان کو اس حقیقت کا پتہ ہے تو وہ آئے ہیں، سننے کے لیے آئے ہیں،
اب اس کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے پہلے تعریفی کلمات یا یہ باتیں کیا حیثیت ہے، سوائے اس کے کہ یہ چاپڑوسی، اور سوائے اس کے کہ وہ اپنے اظہار فرما برداری، لوگوں کے سامنے اس بات کا اقرار، یہ سب باتیں کر کے پھر وہ بیٹھتا۔ حقیقت کھل گئی لوگوں کے سامنے۔ یہ آیت، یہ سورہ مبارکہ سورہ المنافقین 28ویں پارے، جب یہ اتری ہے اس سے پہلے یہ حالات پیدا ہو چکے تھے، وضاحتیں ہو چکی، یہ حالات پیدا ہو چکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائے تو 4-5 سال کم و بیش یہاں 2 خاندان تھے، ایک خاندان اوس اور ایک خاندان خزرج۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو جیسے منظور تھا، بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے پیسے والے یہودی اس بستی میں آباد تھے، اس شہر میں آباد تھے، قرب و جوار میں بڑے بڑے قلعے تھے ان کے، اور سرداریاں تھیں ان کی بڑی، ان کے پاس پیسے کے علاوہ لوگ بہت زیادہ تھے۔ اللہ کی قدرت، بات بڑھتے 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 ہر بندہ اپنے اپنے مقام پر چودھری، سردار، بات اس رخ پر آ گئی، برادریاں دونوں مضبوط ہر اعتبار سے، اور دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں، مگر اللہ پاک کو کچھ اور منظور تھا۔ ان لوگوں نے آپس میں مقابلہ شروع ہوا، اور اللہ کی قدرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ الرسول میں آنے سے 4-5 سال کم و بیش پہلے آپس میں ان کی ہوئی لڑائی، اور اتنی زبردست لڑائی ہوئی، اتنی زبردست لڑائی ہوئی کہ پورے ایریے میں جتنے بھی سرکردہ ذمہ دار لوگ تھے اپنے معاشرے کے اندر، اپنے مسلک کے اندر، اللہ پاک نے وہ سب قتل کروا دیے، تاکہ کوئی بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اٹھ کے مزید زچ کرنے کی پوزیشن میں نہ رہے۔ میدان بالکل صاف ہو۔ 2-3 سال حالات لوگوں کو سنبھلتے سنبھلتے گزر گئے وقت۔ ادھر 2 سال آنے سے پہلے کچھ لوگ گئے حج پڑھنے کے لیے، تو وہاں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سن کر وہ مسلمان ہو گئے۔ آہستہ آہستہ مدینے میں اسلام پھیلنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوا دیا، انہوں نے آ کے گھر گھر جا کے قرآن مجید پڑھایا لوگوں کو، اور اسلام پھیل گیا۔ دوسرا سال ہوا تو تقریباً 75 آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ پھر حاضر ہوئے، وعدے مواعظ ہوئے، دعوت دی گئی۔ کچھ لوگوں کا جو اس سلسلے میں خاصے محرک تھے، ان کا خیال تھا کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت نہ دی جائے، حالات کو کنٹرول کر لیا جائے۔ عبداللہ بن ابی، اس کے سر پہ چونکہ کوئی سردار تو رہا نہیں، یہ ہر اعتبار سے اچھا بندہ تھا اپنے مسلک میں اور اپنے مفادات میں، اس کے سر پہ تاج رکھنے کا وہ علاقے کے لوگ، دونوں قبیلے سوچ رہے تھے کہ خزرج کے سردار بھی مارے گئے، اوس کے سردار بھی مارے گئے، اب اس کو اپنا سردار بنا لیا جائے۔ تاریخ طے ہو گئی یا ابھی ہونے والی تھی۔ جو لوگ زیادہ محرک تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً دعوت نہ دی جائے، کچھ تاخیر کی جائے، تاکہ یہاں ہم اپنے نظام کو درست کر لیں، اس کے بعد پھر جو سردار بنے گا یا جو لوگ آگے آئیں گے ان کو بھی ساتھ ملا کر سب اکٹھا متفق دعوت دی جائے۔
لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی کچھ اور تھی. آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، حالات کو چلانا بھی ہوتا ہے. جب تک آزمائش نہ ہو حالات آگے نہیں بڑھ سکتے. آزمائش نہ ہو تو حالات آگے نہیں بڑھ سکتے. بندے کی جد و جہد، اس کی محنت کی شکت، اس کی دماغی صلاحیتیں، وہ کام اس وقت تک نہیں کرتی جب تک آگے مقابلے کی ٹکر سامنے نہ ہو. کچھ لوگ جو دوسرے محرک تھے زیادہ، وہ اس بات کا انتظار کرنے سے پہلے ہی جا کے دعوت دے آئے. اللہ کی قدرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے تو اس کے 1-2-4 دن کے بعد عبداللہ بن ابی کے سر پہ سرداری کا تاج رکھا جانا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے تو اب سرداری کی جتنی خصوصیات کسی بندے میں ہو سکتی ہیں، جج بننے کی، فیصلہ کر سکنے کی، گفتگو کر کے اپنا معافی ضمیر ادا کر سکنے کی، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے دنیا میں کس بندے کی صلاحیت ممکن ہو سکتی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بات کو سمجھ سکے، بات اپنی سمجھا سکے اور حالات واقعات کے مطابق حق بتا سکے، نہ حق کہہ سکے. یہ 2-4-5-7 دن کے اندر ہی ایسی تبدیلی آئی معاشرے کے اندر، ایسی تبدیلی جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جائے وہ گرویدہ ہوتا جائے، جو ملتا جائے وہ آپ ہی کا ہو کے رہ گیا، اس کی نظر کسی دوسرے میں اٹھی ہی نہیں. جس دن اس کے سر پہ تاج رکھنا تھا اس دن اللہ اکبر کسی بندے نے نہ اس کے ڈیرے پر جھاڑو دیا، نہ ماشکی میں پانی چھڑکایا، نہ اس کے سر پہ کسی نے تاج رکھا، نہ اس کو کسی نے فٹے منہ کہا. یہ بندہ اپنے دل میں یہ دشمن رکھ گیا کہ یہ بندہ جو آیا ہے نا یہ میری سرداری کا دشمن. یہ اپنے دل میں یہ بات رکھ کے سخت جل بن گیا اور شدید مخالفت شروع کر دی. حتیٰ کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے جا رہے تھے. آپ گدھے پر سوار، ساتھ ہی تھا شہر کے اندر ہی ساتھ قلعہ تھا. حضرت سعد اس الگ قلعے میں رہتے تھے. وہاں جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ کچھ مسلمان ہیں، کچھ یہودی ہیں. عبداللہ بن ابی بھی وہاں موجود ہے اور اپنے محلے کی، کوئی اپنے علاقے کی میٹنگ کر رہے ہیں. نبی اکرم گزرے تو دیکھا 4 بندے بیٹھے ہیں. آپ نے وہاں آواز کہنا شروع کی، ان کو بات سمجھائی، دعوت دی اسلام کی. تو عبداللہ بن ابی نے بڑے تکبرانہ انداز میں کیا لگا ہوئے، جوان آپ جو بات کہتے ہیں نا وہ بڑی اچھی ہے، لیکن اپنے گھر بیٹھا کر جو بندہ آپ کے پاس وہاں آئے اس کو سمجھایا کر یہ باتیں. ہماری مجلس کو اپنے گدھے کی دھول اور بدبو سے خراب نہ کیا کر، چل جاؤں مجھے چلتا رہا. اب اندر اصل کیا تھا؟ اصل پیچھے وہ دشمنی تھی. مسلمان جو تھے وہ اس بات سے ناراض ہوئے، بات توتکار تک جا پہنچی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بجائے دعوت دینے کے وہ اس چکر میں آ گئے کہ یہ لڑ پڑے تو نقصان ہوگا. ان کی صلح صفائی ٹھنڈا کرنے کے لیے 2-4 منٹ لگے، آپ آگے چل گئے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا بھی پتہ تھا کہ یہ دشمنی رکھتا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا یا سعد اما سمیتا ما قال لی ابو الحباب، مجھے ابو الحباب نے کیا کہا. آپ کا اخلاق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا برائی کے ساتھ، غصے کے ساتھ نام نہیں لیا، بڑے ادب احترام کے ساتھ. معاشرے میں جس بندے کا نام عزت احترام سے لیا جانا ممکن ہوتا تھا وہی انداز آپ نے اختیار کیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی یہ ساری کارروائی اطلاع پہنچ چکی. سردار تھا وہ بھی اپنے علاقے میں.
انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارش کی کہ یا رسول اللہ آپ کو تو پتہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اب اس کو کیا چاہیے تھا اور کیا لوگوں نے یہاں آ کے اس کے لیے متعین کیا ہوا تھا، آپ کے آنے سے اس کی شخصیت گہنا گئی ہے۔ یہ وہی آنسو اپنے گلے میں لے کر بیٹھا ہے کہ نہ آنسو باہر نکلتے ہیں نہ نیچے اترتے ہیں، یہ اس کا گلا بند ہو چکا ہے، اب یہ اپنی پریشانی میں مبتلا ہے، آپ اس کی طرف دھیان نہ دیں، دفع کریں۔ یہ اس کا پہلا وار تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حوصلے اور صبر کے ساتھ اس کو برداشت کر کے چپ ہو گئی بات آگے بڑھی۔ اب جب اس نے کچھ عرصے کے بعد دیکھا، خاص طور پر جنگ بدر کے بعد، کہ مسلمانوں نے کس طرح مشرکین مکہ کی درگت بنائی ہے، کس قدر توہین آمیز ان کے ساتھ رویہ رکھا ہے، اور چند مٹھی بھر لوگ اکٹھے ہو کے، یعنی 300 بندے، 313 تو وہ 13 بھی یہاں موجود نہیں تھے، وہ اپنے کام کاج کے لیے ادھر ادھر گئے ہوئے تھے، تو تھے وہ اسی یعنی کھاتے میں، لیکن انہوں نے کسی ضرورت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجوایا، تو انہوں نے ایسا مارا ان کو، ایسا مارا اور ایسی توہین کی کہ ان کی مشکیں باندھ لی۔ اب بہادر آدمی، لڑائی لڑنے والا بندہ، وہ مشکیں باندھ کے اس کو قیدی بنا لیا جائے، کتنی بڑی توہین ہے۔ اور پھر یہ رویہ کہ چلو ٹھیک ہے تم پیسے دے کے چھوٹ جاؤ، اور وہ پیسے بھی دے رہے ہیں، منتیں بھی کر رہے ہیں، کچھ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، یہ منتیں مزدوریاں کر کر کے پیسے ان سے وصول کرائے گئے۔ یہ سب توہین آمیز رویہ مسلمانوں نے مشرکین کے ساتھ رکھا کہ انہوں نے بھی 13 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتیاں، مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے کرتے وہ واقعتاً اس بات کے حقدار تھے۔ اصل نظام ہے اللہ کا۔ مرکزی بات یہ سمجھیں کہ یہ سارے کا سارا نظام ہے اللہ کا۔ جو بندہ اللہ کا بن کے رہتا ہے، اللہ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے کٹ جاتا ہے، پھر اسی طرح ذلیل و خوار بھی ہو، بےعزتی بھی ہو۔ اس کے بعد اس کی آنکھیں کھلی کہ یہ کیا ہو گیا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ بس چلتا کریں گے، لیکن یہ تو بات الٹ ہو گئی۔ اب یہ دب گیا، یہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے، یہ تقریباً 6 صدی، 6 یعنی ہجری، ہجرت کے 6-7ویں سال کی بات ہے کہ سورہ منافقون اتری۔ یہ بھی ایک خاص ایک وقت تھا جب یہ سورت نازل ہوئی۔ اس وقت سے اس بندے نے یہی انداز اختیار کیا۔ پھر وہ جمعے کی جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے، وہ انداز اختیار کیا۔ پھر نبی اکرم کی چاپلوسی میں آ کے پھر ان کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کی، ہر مقام پر اس نے زخم دینے کی کوشش کی، اور ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش والا کانٹا درمیان میں رکھ دیا۔ باقی سارے سردار جو کچھ کر سکنے کی صلاحیت رکھتے تھے وہ پہلے مروا دیے، یہ کانٹا چبھتا ہوا باقی رکھا کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو بھی سامنے رکھیں، ہماری رہنمائی کے ساتھ ان لوگوں کو آگے بڑھاتے رہے، اور یہ چبھتا ہوا تیر آپ کے سینے میں رہے تاکہ غفلت نہ ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک، تاکہ آپ بھی سنبھل کر قدم رکھیں اور آگے بڑھیں۔ قرآن مجید نے ذکر کیا، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو خوش آمد کرتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ بھی گواہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آئے، وہ کہتے ہیں لوگوں بات سنو، یہ آپ کے اللہ کے رسول ہیں، آپ کے پاس اللہ نے بھیجایا ہے، آپ پر اللہ کی بڑا رحمت ہو گئی، بڑے کرم نوازی ہو گئی، ان کی باتیں سنیں، اس پر عمل کریں، یہ آپ کے لیے دنیا اور ابھی تجھے یہ باتیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو مسلمان ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے۔ لیکن اس سے لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت کھلتی گئی۔ اپنی برادری کے لوگ جو مسلمان تھے وہ بھی ان باتوں کو پسند نہیں کرتے، اور کوئی بچی بات نہیں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ایک بندہ آگے وہ خدمت دینے کے لیے بیٹھا ہے، اس کی شخصیت، اس کی عظمت، اس کے کام کاج یا اس کی گفتگو اتنی زبردست ہوتی ہے کہ وہ ان تمام باتوں سے بالا تر، ان تمام باتوں کی حیثیت کو وہ خود سمجھتا ہے، دوسرے لوگ سمجھتے
یہ خام خواہ درمیان میں آ کے جی ایسا کرو جی ایسا کرو، بس لوگ نفرت کرتے، کہتے بھی 2-4 دفعہ لوگوں کے ساتھ اس کی منہ ماری بھی ہو گئی، لیکن یہ اپنی اسی روٹین پر قائم رہا۔ بظاہر سمجھتا تھا منافقین کی جو عادت ہے، قرآن مجید نے متعدد مقامات پر ذکر کیا ہے منافقین کا، کہ اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے آؤ تو قالوا، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے کی کوشش میں، ان کی بھی اصلاح ہو جائے ان کی بھی اصلاح ہو جائے، ہم تو صلح و صفائی کرنے کے چکر میں ہیں۔ اور جب ان کو ذرا مضبوط ہاتھوں سے کہا جاتا ہے کہ یار ایمان لے آؤ، جس طرح لوگ ایمان لے آئے ہیں اس طرح ایمان لاؤ، اب ان کے دل کا جو بغض ہے وہ باہر نکلا۔ پہلے تو کہتے رہے کہ ہم اصلاح کرنے کی کوشش میں ہیں، ادھر بھی اور ادھر منافقین کے ساتھ بھی، ہم جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ ہم مجلسیں کرتے ہیں تاکہ ان کو کوئی نہ کوئی دین کی بات پہنچائی جائے۔ اب ٹھیک ہے چلو بھائی مجلسیں کرتے رہو، جب ذرا زور لگا کے کہا جاتا کہ آپ اسلام لے آؤ جس طرح لوگ ایمان لے آئے ہیں، آپ دوگلی پالیسی کیوں رکھتے ہیں؟ تو کہتے ہیں اچھا ہم ایمان لیں کما آمن السفہاء، جس طرح پاگل بیوقوف لوگ ایمان لے آئے۔ اب وہ بیوقوف لوگ کون ایمان لے آئے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین صدیق، صحابہ، عشرہ مبشرہ وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ ہیں۔ یہ کیوں بیوقوف کہا؟ کہتے ہیں یہ تو پاگل، اپنا گھر چھوڑا، اپنی جائیدادیں چھوڑی، برادری چھوڑی، بال بچے چھوڑے، بیوی بچوں کو وہاں دیش نکالا، دیکھ کے آپ یہاں آگے بڑھے، یہ مطلب عقل مندی کی بات؟ یہ تو پاگل ہے یہ لوگ، آپ ہمیں ان کے جیسا ایمان کہتے ہو؟ ایسا ایمان ہم نہیں لے اللہ، ہم تو مل جل کے رہنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی راضی رہے یہ بھی راضی رہے۔ ہم معاشرے کے اندر اپنائش پیدا کرنا چاہتے ہیں، عام معاشرے کے اندر مختلف ہونا چاہتے ہیں، عام معاشرے کے اندر اپنا گروپ الگ بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بھی بڑا زندگی کا کوئی طریقہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے فقیر بن کے، بھوکے ننگے بن کے یہاں آگے بیٹھ گئے ہیں، کگڑے ہو کے یہاں آ گئے، یہ بھی کوئی طریقہ ہے؟ یہ انداز قرآن مجید نے مختلف مقامات پر ان کے بارے میں ذکر فرمایا۔ سورہ نساء میں ذکر کیا، سورہ توبہ میں اس کا ذکر آیا، منافقین کا ذکر کیا، ان کے صفتیں ذکر کی، ان پر حکم لگائے، اللہ نے بڑی تفصیل ذکر کی قرآن مجید نے۔ فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے۔ کس میں جھوٹے؟ اپنی شہادت میں۔ شہادت کہتے ہیں ایک بات کوئی بندہ کرتا ہے، امر واقعہ میں بھی وہ بات اسی طرح ہو، یہ ہے شہادت۔ اس کا دل بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہو، اس کی زبان بھی یہ بات کہہ رہی ہو کہ واقعتاً یہ کام، یہ بات، یہ واقعہ اسی طرح ہوا ہے، حقیقت میں وہ واقعہ اسی طرح ہوا بھی ہو، اس بندے کا دل بھی گواہی دے رہا ہو، اس کی زبان بھی یہ وضاحت کر رہی ہو، یہ ہے گواہی۔ اگر کوئی بندہ زبان سے کہتا ہے لیکن دل سے اس بات کو نہیں مانتا تو وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ وہ یرغو کی طرح اپنی بل کے اس سائل کو اوپر سے مٹی ڈال کے بند کرنا چاہتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے میرے اندر کیا ہے، دوسری سائڈ کو کھلا رکھتا ہے، یہاں سے شہادت ملتی ہے، دیکھو یہ بل بنی ہوئی ہے، کوئی آنے جانے والا ادھر سے آئے گا جائے گا، پتہ نہیں کوئی رہتا ہے یہاں، کوئی رہتا ہوگا، کوئی بندہ اس چکر میں رہے گا۔ تو اصل دل کے اندر جو بات ہے وہ اور ہوتی ہے، زبان پر بات اور آ جاتی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ واقعہ تو اللہ کا رسول ہے، اور یہ بات ہاں آپ کو بتاتا ہے کہ یہ جو بندہ بات کر رہا ہے اس کا جو انداز ہے، آپ کے خطبے کے پہلے، آپ کے ممبر پر آنے سے پہلے یہ جو چاپلوسی کا باتیں کر رہا ہے، دھوکے چکر میں آ رہا ہے، یہ بندہ جھوٹا ہے، یہ بندہ جھوٹ ہے، اس کی بات سچی نہیں ہے۔
یہ جو کہہ رہا ہے زبان سے، یہ زبان تک کی بات ہے، اوپری اوپری بات ہے. اس نے اپنا منہ کھولا ہے، اس کی دل کا جو دوسرا رخ ہے وہ بند ہے، اس کا سامنے آنا ممکن نہیں ہے. وہ ہم تجھے بتائیں گے کہ یہ کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے. ارشاد فرمایا اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنے قسموں کو، اللہ کی قسم تو اللہ کے رسول ہے، یہ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کے پاس بھیجوایا ہے. فرمایا یہ جو انہوں نے قسمیں اٹھائی ہیں تیرے سامنے یا لوگوں کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں یا اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جنتم، انہوں نے اس کو ڈھال بنایا ہوا ہے. اصل کچھ اور ہے پیچھے، یہ صرف ڈھال ہے تاکہ لوگوں کی بچھاڑ ہمارے اوپر نہ آئے، ہم ان کا ساتھی بن کے رہیں. ایک جگہ فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یار ہم تو ان کو پاگل بنانے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ بیوقوف سیدھے سادے لوگ ہیں، ان کو نہ اپنا پتہ ہے نہ دنیا کا پتہ ہے، کس طرح دنیا میں رہنا ہے، ان کو اس بات کا احساس اور شعور ہی نہیں ہے. بس یہ ہماری چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتے ہیں، ہم اپنا کام کرتے رہتے ہیں. اور یہاں سے وہ پھر جو کوئی ویک پوائنٹ اگر کسی مسلمان کا سامنے آ جاتا تو اس کو لے کر پھر یہ اچھالتے، لوگوں کے سامنے اس کو اچھالتے، بے عزت کرنے کے چکر میں ہوتے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ پاک نے پردے ڈالے ہوئے ہیں. جو خالص مسلمان ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے، پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر، تو یہ کیفیت ہوتی ہے. فرمایا اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، اندر ان کی یہ بات نہیں ہے، یہ صرف زبان کی حد تک بات ہے. اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا ہے تاکہ مسلمانوں کی ان کے ساتھ مخالفت مکمل قوت آ جائے. فصدوا عن سبیل اللہ، اس عمل کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے رک گئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف یہ آئیں گے نہیں، اس لیے کہ ان کا طریقہ زندگی یہ ہے. اور یہ دیکھا گیا فطرتاً جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے لیے مخلص نہیں ہوتا، وہ کبھی بھی اخلاص کے ساتھ دین کو قبول نہیں کرتا. کبھی جب اس کے دل میں دین کی سچی بات آ جاتی ہے تو وہ ایک لمحہ بھی دیر نہیں لگاتا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، وہ مہاجرین مکہ کی طرح وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ اور اس کے رسول کا ساتھی بن جاتا. اور جس کے دل میں یہ اخلاص نہیں ہوتا اللہ رسول کے ساتھ، اس کو آپ قرآن مجید کی آیات پڑھ کے سنا دیں، اس کو آپ احادیث پڑھ کے سنا دیں، اس کا ترجمہ کر کے بتا دیں، اس کا معنی مفہوم بتا دیں. آخری بات ان کی یہ ہوتی ہے ہمارے ایمان کو پتہ نہیں، ہمارے مول صاحب کم پڑے ہوئے، ہم کو پتہ نہیں. یہ آخری بات ہوتی ہے. بات چونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو قبول نہیں کرنا چاہتے، ان کے دل میں یہ بات اترتی نہیں، ان کے حلق سے نیچے یہ بات جاتی نہیں، کانوں کے اندر یہ بات آتی نہیں. وہ اس لیے ان کی کلی وہی گاڑی رہتی ہے جہاں ان کے امام نے کہہ دیا ہے بس بات ختم. 100 تعویلیں ہوں گی، اس کی 1000 تعویلیں کریں گے، وہ بات وہی رہے گی کہ دین کی، اسلام کی سچی بات کو قبول نہیں. کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم آدمی، محرم جس نے عمرے کا، حج کا احرام باندھا ہوا ہے، وہ نہ خود نکاح اپنا کر سکتا ہے، نہ نکاح کروا سکتا ہے، نہ کسی دوسرے کا نکاح پڑھ کے دے سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اپنا نکاح کر سکتا ہے. بالکل کھلی کھلی بات ہے. تمام کتب احادیث میں، تمام کتب احادیث میں یہ بات واضح ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا حالت سفر میں. راستے میں تھے، بی بی صاحبہ سے نکاح ہوا. کچھ لوگوں نے اس بات پر اپنے تحفظات کا ذکر کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام تھا اور احرام میں آپ نے نکاح کیا ہے، بی بی صاحبہ سے نکاح احرام میں. جو لوگ واقف کار تھے، خاص طور پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ درمیان میں آنے جانے والے، پیغام لے کے جانے والے، ان کے بھائیوں عزیزوں تک پیغام پہنچانے والے، ایجاب قبول کرانے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاں کرانے والے، نکاح ہونے کا اطلاع دینے والے، وہ سب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم نہیں تھے، اس لیے کہ آپ نے تو اصول قائم کیا، قانون بنایا کہ محرم وہ نکاح نہ خود کرے نہ کسی کو کر کے دے. وہ کہتے ہیں کہ نہ بی بی صاحبہ کو اس وقت احرام تھا، ختم ہو گئی بات، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محرم تھے، بات بالکل واضح ہو گئی. احادیث میں اس اصول کو، قاعدے کو، ضابطے کو مقرر کر دیا. اب کتنی عجیب ہے، ڈھائی کی بات ہے کہ آج بھی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ محرم آدمی نکاح کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ احرام یہ ایک نیکی کا کام ہے اور نکاح اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ پھیرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، میرا کوئی تعلق وہ بندے سے نہیں. فقہ میں یہ بات آج بھی لکھی ہوئی موجود ہے اور اصول قاعدے کے قاعدے ضابطے کے تحت لکھی ہوئی ہے کہ محرم آدمی نکاح کر سکتا ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ نکاح فی نفسہ ہی حلال ہے. احرام کی وجہ سے اس پر پابندی لگی ہے. اب ایک چیز فی نفسہ ہی جو حلال ہے، جائز ہے، تو وہ فی نفسہ ہی جو چیز جائز ہے وہ کسی طور پر بھی ناجائز نہیں بن سکتی. ہاں البتہ یہ ہوگا، مثلا ایک بندہ تجارت کرتا ہے، سودا کرنا ہے، جائز، شریعت نے اس کو جائز قرار دیا. اب کوئی بندہ سودا کرتا ہے تو سودے کے اندر شرط لگاتا ہے کہ میں تجھ سے یہ مکان خرید کرتا ہوں، یہ چیز خرید کرتا ہوں، اس شرط پر کہ تو مجھ کو اس کے ساتھ ساتھ اتنا قرضہ مجھے دے گا تو پھر میں تیرے ساتھ یہ سودا کرتا ہوں. مثال کے طور پر ایک مثال لکھا ہے کہ یہ قرضے کے ساتھ مکان کی خریداری، چیز کی خریداری، ڈنگر ڈھول کی خریداری، یہ شرط کے ساتھ یہ ناجائز ہے سودا. یہ بیع فاسد کہتے ہیں. بیع فاسد وہ بیع نہیں ہوتی، چونکہ بیع بذات خود وہ جائز ہے، یہاں ایک شرط کی بنیاد پر ناجائز قرار دی گئی ہے. جب اس طرح شرط کے ساتھ بیع کر دی جائے گی تو بیع جائز، ملکیت ثابت ہو جائے گی. البتہ چونکہ منع کیا گیا ہے اس لیے وہ بیع کرنے کے بعد، نکاح کرنے کے بعد اس کو توڑ دینا، اس کو ختم کرنا ضروری ہے. ختم کر کے پھر دوبارہ پھر اس کا یعنی بیع کی جائے، دوبارہ پھر اس کا نکاح کیا جائے، دوبارہ پھر وہ پہلی بات جو ہے وہ جائز ہے. اس لیے کہ فی نفسہ ہی جائز ہے. روزہ رکھنا جائز ہے، ضروری ہے، فرض ہے. لیکن عید والے دن روزہ رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منع ہے. کہتے چونکہ روزہ فی نفسہ ہی جائز ہے، عید والے دن اگر کوئی بندہ نظر مان لیتا ہے روزے کی اور وہ روزہ رکھے گا، اس لیے کوئی نظر مانی ہے، ضرور رکھے گا، نافرمانی نہیں ہوتی. کیوں کہ فی نفسہ ہی روزہ رکھنا جائز ہے. جب جائز ہے تو عید والے دن روزہ رکھنا جائز ہوگا، روزہ سٹارٹ کرنا صحیح ہوگا.
البتہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس لیے اس کے بعد اس کو توڑ دینا چاہیے، پھر کسی اور دن روزہ رکھ دیا۔ اور بھئی یہ سارے کا سارا تکلف کرنے کی کیا ضرورت ہے سوائے اس بات کے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بالمقابل ایک بات حیل و حجت کے ساتھ ناجائز قرار دے کے اللہ کے رسول کی بات کو چھوٹا کر کے اللہ کے رسول کی بات کو غلط قرار دے کے یا اس کے بالمقابل اپنا مسلک بیان کر کے، یہ کیا ضرورت ہے اس بات کی؟ یہ سارے کے سارے ہیلے بہانے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو خراب کرنے اور مسلمانوں کے ذہن کو خراب کرنے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول نے یہ شرط لگائی ہے، یہ شرط نعوذ باللہ من ذالک غلط ہے، فی نفس ہی روزہ رکھنا جائز ہے، عید والے دن روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ آپ نے منع کیا ہے اس لیے اس کو توڑ دیا جائے۔ کوئی رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ سارا پاپڑ بیلنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سیدھی سیدھی بات، کام کو پکڑنا ہے سیدھے ہاتھ سے پکڑو، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ سورج سر پہ ہو نماز نہیں پڑھی جا سکتی، سورج طلوع ہو رہا ہے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، سورج غروب ہو رہا ہے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ بیت اللہ میں یہ کوئی پابندی نہیں، بیت اللہ میں کوئی پابندی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے متولی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کسی بندے کو تم منع نہیں کر سکتے یہاں جس وقت کوئی آ کے نماز پڑھے۔ مسجد نبی میں حکم چھا فرمایا سورج نکل رہا ہے تو نماز نہیں پڑھنی، سورج سر پہ ہے تو نماز نہیں پڑھنی، سورج غروب ہو رہا ہے تو نماز نہیں پڑھنی۔ مسجد نبی میں آپ نے پابندی لگائی، بیت اللہ میں یہ کوئی پابندی نہیں، جب کوئی چاہے جس وقت کوئی چاہے۔ سورج آدھا اندر ہے آدھا باہر ہے، اب وہاں چونکہ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ مکروہ وقت ہے، اب دیکھیے کتنی عجیب بات، مکروہ وقت میں نماز نہیں پڑھنی۔ اب کوئی بندہ پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لیتا ہے، پڑھ سکتا ہے، پڑھ لے، لیکن اس نماز کو توڑنا ضروری ہے۔ کیا ضرورت ہے اتنی مخالفت کرنے کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کے چل ان کو چرا رہا ہے، وہ خود بننے پہ کھڑا ہے اور بکریاں چل رہی ہیں۔ فرمایا جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہتا ہے اس کو 10 قدم اپنی بکریوں کو دور رکھنا چاہیے، تب وہ حرام سے بچے گا۔ اور اگر وہ بننے پہ کھڑا ہو کے بھلے وہ ڈانگ لے کے کھڑا ہے، بننے پہ کھڑا ہو کے بکریاں اس نے چھوڑ دی، اب ایک بکری بھاگ کے اس پرلی طرف سے دوسرے بندے کی فصل میں جائے گا، وہ ادھر بھاگے گا اس کو بچانے کے لیے تو ادھر سے 2-4 ادھر چلی جائے، وہ ان کو بھگائے گا پھر ادھر سے 2۔ یہ رسک لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ نے واضح فرمایا کہ اپنے دین کو بچانا ہے آپ نے، تو اس کی سرحد پر نہ جائیں، اس کی سرحد پر نہ جائیں۔ جب آپ نے منع کر دیا پھر ایک مسلمان آدمی کیوں وہاں سے منع نہیں ہوتا؟ کیا مصیبت ہے، کیا وجہ ہے کہ نہیں جی وہ روزہ رکھے گا پھر اس کو توڑے گا، وہ سودا کرے گا پھر اس کو توڑ دے گا، نکاح کر لے گا، جائز ہے چونکہ فی نفس ہی نکاح جائز ہے اس لیے وہ کر سکتا ہے نکاح، پھر اس کو توڑے گا پھر دوبارہ نکاح کرے گا۔ کیا مصیبت ہے یہ سارا کام کرنے کی، سوائے اس بات کے کہ آپ ان کو لاکھ سمجھاتے رہیں وہ مان کے نہیں دیں گے، کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ کوئی نہ کوئی حجت نکالیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پیچھے کیا جائے اور اپنی بات کو آگے کیا جائے۔ وہی بات یہاں ذکر فرمائی جا رہی ہے۔ فرمایا اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنے قسموں کو قسمیں اٹھا اٹھا کے آپ کو اعتماد میں لینے کو ڈھال بنایا ہے۔ فصدوا عن سبیل اللہ، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اللہ کے دین سے دور رک گئے۔ بات سمجھ گیا، کان میں آواز آتی نہیں، آتی ہے تو اوپر اٹھ سے گئے۔ ہمارا امام، ہمارا بزرگ، ہمارا استاد، ہمارا مولوی صاحب، اس کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے یہ حدیثیں نہیں پڑھی، آپ کو زیادہ پتہ چل گیا ہے، آپ کے پاس حدیثیں آ گئی۔ ہاں
حقیقت انہوں نے حدیثیں پڑھی نہیں، واقعتاً حدیثیں پڑھی نہیں. ساری عمر تو گزر جاتی ہے فقہ پڑھتے پڑھتے، پورا کا پورا دین لکھا علماء نے، وضاحتیں کی علماء نے کہ واقعتاً مدارس میں حدیث پڑھائی نہیں جاتی، اور اگر پڑھائی جاتی ہے تو دورہ کیا ہے؟ 6 کی 6 کتابیں ایک سال میں ان کو پڑھانا ہے. 800 صفحے کی کتاب، 600 صفحے کی کتاب، اور صفحات بھی کتنے پڑھے. وہ ایک طرح سے شروع کرنا ہے، بس ہر کتاب کا گھنٹہ ٹائم ہے، اور وہ پڑھ رہا ہے، بچہ پڑھ رہا ہے، ایسی تیزی کے ساتھ پڑھتا چلا جا رہا ہے، ایسی تیزی کے ساتھ، نہ اپنے پلے کچھ پڑھا نہ دوسرے کے پلے کچھ پڑھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھنے کا انداز ذکر فرمایا. میں ٹھہر کے پڑھو. قرآن مجید نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن مجید پڑھ، ٹھہر کے پڑھ، تسلی کے ساتھ پڑھ، تیرے دماغ میں بات بیٹھتی چلی جائے، سمجھ کے پڑھ. فرمایا جس بندے نے ایک ہی رات میں قرآن مجید پڑھا، یا 3 رات سے پہلے اس نے قرآن مجید ختم کر لیا، 3 دن 24 گھنٹے 3 دن اس سے پہلے قرآن مجید ختم کر لیا، اس نے نہیں پڑھا. کیا یہ شعر و شاعری ہے کہ آپ قرآن مجید کو اس طرح پڑھ رہے ہیں جس طرح شعر پڑھے جاتے ہیں، نظم پڑھی جاتی ہے، اس طرح پڑھ رہے ہیں اس کو؟ ابھی نظم کے اندر بھی راگ لگا کے، وہاں بھی ترنم کے ساتھ پڑھ کے اس کو پڑھا جاتا ہے، اور قرآن مجید کو فٹافٹ فرمایا نہ کچھ سمجھا. یہ ویسے پڑھنا ہی منع ہے، شبینہ وغیرہ ہو یا رات کو اس طرح اٹھ کے پڑھنا، اس انداز میں پڑھنا کہ آج 20 پارے مکمل کرنے ہیں، آج مکمل قرآن مجید پر نہ خود پڑھا، نہ کسی کو سونے دیا، نہ پڑھنے دیا، نہ سمجھنے دیا، کچھ بھی نہیں. یہ سب مذاق ہے اور بظاہر لیبل ہے دینداری کا. صدو عن سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے رک گئے. اللہ پاک نے آگے بڑھنے کی توفیق ہی نہیں دی ہے. آگے نہیں بڑھ پاتا وہ بندہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کو سیدھا قبول نہیں کرتا. ارشاد فرمایا انہم ساء ما کانوا یعملون، یقینی یہ بات ہے کہ بہت برا انداز ہے جو یہ اختیار کیا ہے. منافقت کا انداز بہت برا انداز ہے. اس وقت ان لوگوں نے یہ برا انداز اختیار کیا، اس کے بعد اگر کوئی بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول کو، اس کے فرمان کو، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے حیل و حجت کر کے ٹالتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے. قرآن مجید نے ذکر کیا وَنُشَرِّحُ، ہم پھیر دیتے ہیں ان کی آنکھوں، ان کے کانوں کو، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جس طرح کہ انہوں نے پہلی دفعہ ہی قرآن مجید حدیث رسول سن کے نہیں مان لی، اس کے بعد ہم توفیق دے دیتے ان کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو، ان کے کانوں کو پھیر دیتے. وہ جو بات سنتے ہیں تعویل کر کے، کوئی نہ کوئی حیل و حجت نکال کے، جماعت کی سطح پر، برادری کی سطح پر، اپنی قوم کی سطح پر، ائمہ کی سطح پر، وہ اس کو ٹال دیتے ہیں ادھر ادھر. ورنہ ایک مسلمان کا کیا کام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئے، اللہ تبارک تعالیٰ کے فرمان آئے، اور وہ پھر سوچنے بیٹھ جائے. ان کا تو طریقہ زندگی یہ ہے سمعنا و اطعنا، سن لی بات، مان لی بات، ختم ہو گئی بات. بس بات کو سن لیا، اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات آ گئی، مان لیا. ہاں آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، تحقیق کریں، تعویلیں نہ لیں، حجت بازی نہ کریں، تحقیق کریں. تحقیق کا حق دیا اللہ نے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کرائی. بندہ آیا کہتا ہے اللہ کے رسول میں سیدھا سادہ آدمی سوال کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی شان میں گستاخی ہو تو میں کوئی گستاخی پوچھو. کہتا ہے آپ کے بندے ہمارے پاس گئے ہیں، انہوں نے کہا نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا،
آپ کے بارے میں کہا ہے رسول ہونے کی، میں آپ کو اللہ کی قسم لیتا ہوں، آپ اللہ کی قسم اٹھائیں، مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ آپ نے قسم اٹھائی اور 5 قسمیں اٹھائیں۔ میں نے ہاں رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، میں نے نماز کے لیے کہا ہے، میں نے روزے کا کہا ہے، میں نے حج کا کہا ہے، مجھے اللہ کی قسم میں نے زکوٰۃ دینے کا کہا ہے۔ کوئی بات ہے؟ ایک بندہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیں اٹھا کے اس کو یقین دلوایا، اس لیے کہ اس کے ذہن میں قسم کے سوا دین نہیں آ رہا۔ وہ پھر کہتا ہے میں معذرت چاہتا ہوں، اگر آپ کے شان میں کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں، ہمارا کوئی گستاخی، تجھے دین سمجھ آ گیا، بس یہی مقصود ہے۔ بھائی اگر بات سمجھ نہیں آئی، ایک بندے سے بات سمجھ نہیں آتی دوسرے سے پوچھو، کتاب کا حوالہ لے لو، صفحہ نمبر لے لو، باب کا عنوان لے لو، اس کی الفاظ نقل کر لو، فوٹو اسٹیٹ کرا لو۔ اب تو آپ کے پاس موبائل میں ساری کی ساری کتابیں موجود ہیں، ان کا ترجمہ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، اب تو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ پوچھیں، ہاں البتہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سامنے آ گئی، پھر اگر نہیں مانتا تو پھر 2 گروپ بنے گے۔ ایک وہ گروپ جو ابو جہل کی بات سن کے، ابو جہل کو قسم اٹھوا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو سچا کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کی بات یہ سچ ہے۔ اور جو بندہ آپ کے منہ سے سن کے آیا ہے، اس نے ابو بکر کو تو پہنچائی بات، اس نے ابو بکر کو خلاف کے انداز میں، مخالفت کے انداز میں بات بتائی، خود وہ پیچھے گئے۔ ادھر ابو بکر صدیق بن گیا، ادھر عمرو بن ہشام کی بجائے ابو جہل بن گیا۔ پھر یہ بات آگے بڑھے گی، ورنہ ایک بندے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، کوئی صورت ہی نہیں بن گئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب کہہ رہی ہے، دیکھو آپ پڑھو، خود پڑھو، ترجمہ پڑھو، سمجھو۔ نہیں سمجھ آ رہی بات، اللہ سے دعا مانگو، یا اللہ مجھے حق سمجھا، میں اپنی آخرت بچانا چاہتا ہوں، میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا، تیرا فرمان مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات، اللہ میرے سینے کو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے لیے آسانی پیدا کر دے، میں تیرا دین سیکھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی غرض نہیں اساتذہ سے، مجھے کوئی غرض نہیں برادری سے، مجھے کوئی غرض نہیں کسی چھوٹے بڑے سے، مجھے کوئی غرض نہیں کسی امام غوث کتب ابدال سے، میں اپنی جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، اپنی جنت میں جانا۔ اللہ تعالیٰ آپ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اٹھا کے آپ کو شر دے دے، ناممکن ہے، ناممکن ہے یہ کہ اللہ کا بندہ اللہ سے خیر مانگے اور وہ اللہ اس کو اٹھا کے شر دے دے۔ جو بندہ حیل و حجت کرتا ہے پھر اپنی بات کو اونچا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی کا نام ہے منافقت۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق صحیح عمل کی توفیق اور جرأت عنایت کرے۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ